دوستوں آج ماہ ذیقت کی 11 تاریخ ہے اور دوسرے بدھ کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ بھی ماہ ذیقت کے دوسرے بدھ کو یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ رب العالمین کے صرف نام نہیں بلکہ یہ وہ روحانی کنجیاں ہیں جن سے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ یا حی یا قیوم یہ دو نام نہیں بلکہ اللہ کی وہ شان ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ اللہ والوں جو بھی یہ نام دل سے یقین سے محبت سے پڑھتا ہے اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے تمام ناموں میں طاقت ہے مگر یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ وہ اسم اعظم ہے جو مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اس پر تحقیق کی، وظائف کیے، سجدوں میں گر گر کر دعائیں مانگی اور انہوں نے پایا کہ جو بندہ یا حی یا قیوم کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی جو مانگے رب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی غم میں ہے، پریشانی میں ہے، تنہائی میں ہے، ناکامیابیوں میں ہے یا پھر کسی ایسے موڑ پر ہے جہاں کوئی امید نظر نہیں آتی تو اسے چاہیے کہ یہ مقدس الفاظ اپنے دل سے نکالے، یا حی یا قیوم کے۔ آپ یہ نام رزق کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، تمام معاملات کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بس آج ماہ ذیقت کی 11 تاریخ اور دوسرے بدھ کے دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فائدے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی غربت اور غریبی ایک دن میں ختم ہو جائے گی۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ بس ماہ ذیقت کی اللہ والوں دوسرے بدھ کے دن یہ عمل پڑھ لیں۔ یہ کوئی عام بدھ نہیں، یہ ماہ ذیقت کے دوسرے بدھ کا دن ہے، اور جب بھی ذیقت کے مہینے میں دوسرے بدھ کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس ہی وجہ سے میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ دوستوں صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھو یا تسبیح کے دانوں پر، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذیقت کے 11 تاریخ اور دوسرے بدھ کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ ذیقت کے دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک بار اس عمل کو کرتے ہی انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ وہ رشتہ جس کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، یا پھر میری بہن خود کسی کو پسند کرتی ہے اور وہ خواہش مند ہے کہ فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، تو دیکھیں اس عمل، اس تسبیح کو آج ماہ ذیقت کی 11 تاریخ اور دوسرے بدھ کے دن پڑھ لیں۔ انشاءاللہ وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، آپ کی وہ حاجت، وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ بس آج اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز وہ رشتہ خود آئے گا۔ شادی اگر کرنا چاہتی ہیں اور پیسے نہیں، مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، یا پھر جو آپ کے سسرال میں آپ کی عزت نہیں ہوتی یا شوہر توجہ نہیں دے رہا، تو میری بہنوں اس تسبیح کو پڑھیں، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے
جو آج ماہ ذیقت کی 11 تاریخ اور دوسرے بدھ کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ غیبی اسباب آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی بیمار ہے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک گلاس پانی پر پڑھ لے، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، جو آپ کو سالوں سے نہیں مل رہا وہ آج اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو مل جائے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے جس ضلع سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں اللہ والوں ماہ ذیقت کی 11 تاریخ اور دوسرے بدھ کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدے حاصل ہوں گے۔ انشاءاللہ بے شمار کی روحانیت آپ کو ملے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر یہ تسبیح آپ لوگوں نے چھوڑ دی تو نقصان اٹھائیں گے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذیقت کی 11 تاریخ اور دوسرے بدھ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔
اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن یہ ماہ ذکر کی 11 تاریخ رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دوسرا بدھ کامیابی کے لیے آیا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، یا پھر تنگ دست ہے، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں، کوئی ناجائز مقدمے میں پھنس گئے ہیں تو اللہ والوں اس سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ طاقتور دشمن کو بھی زیر کرنے والا یہ عمل ہے۔ اگر میری بہنیں اپنے سسرال میں پریشان ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کو پڑھیں، امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا آپ کا سسرال، اور آپ کی ہی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ بس آپ لوگوں نے ماہ ذکر کی یہ 11 تاریخ اور دوسرے بدھ کو عمل کرنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔
اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں،
امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یہ دو بار ہو گیا، الحمدللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل اور یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ اگر تو کوئی پانی کا گلاس آپ نے رکھا ہے اس پہ پھر پھونک مارے اور اس پانی کو پی لیں، پھر دعا مانگیے گا، یا پھر کوئی چاول یا چینی یعنی کہ صدقہ کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، پھر دعا مانگیے گا۔ اور پھر بتاتا ہوں کہ اس صدقے والی چیز کا کرنا کیا ہے۔ اب اللہ والوں دعا مانگے، دل کھول کے مانگے، جو مانگنا ہے رب سے مانگے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، با ادب بانصیب، بے ادب بدنصیب۔ اگر ادب کے دائرے میں رہ کے اللہ پاک سے مانگیں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر بے ادبی کے آپ لوگ جو ہے وہ ارادے سے مانگیں گے، دیکھیں بے ادبی کرنے کا مقصد کسی کا نہیں ہوتا، لیکن اگر جلد بازی کے ساتھ دعا مانگیں گے، آپ کی توجہ ہی دعا کی طرف نہیں ہوگی، جو آپ کو الفاظ رٹے ہوئے ہیں بس وہ رٹے ہوئے الفاظ جب آپ بولتے رہو گے تو اللہ والوں رب دے گا نہیں، الٹا اور ناراض ہو جائے گا۔ جو پریشانیاں ابھی بھگت رہے ہو نا، اس سے بھی زیادہ پریشانیاں بھگتو گے اگر ادب کے ساتھ اللہ پاک سے نہیں مانگو گے۔ تو اللہ والوں ادب بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز صدقے کے لیے رکھی ہے، چاول یا چینی کی، تو اس کو اٹھا کر چھت پر ڈال دیں تاکہ جو چرند پرند کھا لیں، کیڑے مکوڑے کھا لیں، یا پھر پیٹ کی جڑ میں ڈال دیں، وہاں سے بھی چوٹیاں وغیرہ کھا لیتی ہیں، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں حقوق العباد پورا کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور بالخصوص جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کر دے۔
آمین ثم آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.